نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نیت کے مسائل۔ یہاں پہ ہمارے مختصر اور آسان کر کے لیکچر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ عام فہم انسان اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ مزید اس کے بارے میں آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، اور مزید اس کے بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مختصر کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے مزید کتابوں کو پڑھیں اور مزید علماء کو سنیں۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں نیت، ہمارے جو مسائل چل رہے ہیں وہ رمضان کے ہیں۔ امام بخاری ہمیشہ نیت کے مسائل کو سب سے پہلے لاتی ہیں، کیونکہ اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ چلیں ایک ماہ کے لیے میں بھی روزے رکھتا ہوں اور نیت میری یہ ہے کہ میرا اس سے کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا، میری فٹنس ہو جائے گی، میں ویسے تو ڈائٹنگ کر نہیں سکتے ہم، چلو اسی بہانے ڈائٹنگ ہو جائے گی، اسی بہانے ویٹ کم ہو جائے گا، یا ایز اے مسلمان سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں۔ یہ چیز ضرور دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ جو رمضان کی تیاری شعبان میں شروع کر دیتے ہیں ان کی نیت کا اور عام انسان کی نیت کا بہت فرق ہوتا ہے۔ شعبان کے روزے بھی وہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ شعبان میں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ عبادات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کون کون سی عبادت کرنی ہے۔ میرے جو استقبال رمضان کے لیکچر ہے اس میں نے سارا یہ بتایا کہ ہم نے کس طرح تیاری کرنی اور رمضان کے دنوں کو کس طرح ہم نے ان کو گزارنا ہے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر، فکر، تدبر سے اس کے بغیر نہ گزرے۔ تو رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، تو ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت مفہوم نکلتا ہے نیت کے، جو اعمال کا اجر و ثواب دار و مدار نیت پر ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سے اس میں سے چیزیں آپ کو ملتی ہے۔ تو بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ اس کو ہجرت کے مطابق ملتا ہے، جس نے جس چیز کے لیے ہجرت کی اسے اسی چیز کا اجر بھی ملے گا۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ یہ جو الفاظ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں وابی سومی غدن نویتو، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی ہمیں دعا نہیں ملتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے پہلے کی ہو۔ آپ کی جب نیت ہے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ نہیں، سے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ تو فرض روزوں میں ضروری ہے کہ نیت کی جائے اور فجر سے پہلے کی جائے۔ نفلی روزے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ فجر کے وقت بھی اٹھتے ہیں اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور کسی دن آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں 10-11 بجے تک، تو آپ کہتے ہیں چلے میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، تو بھی آپ کا روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض روزوں میں آپ کو پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزہ کسی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے، یعنی پھر میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں جب کھانے کو نہیں ہے کچھ تو۔ کسی اور دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا، یعنی سے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزہ تھا، لیکن جب آپ کو کھانے کو کوئی چیز میسر آ گئی تو آپ نے وہ روزہ توڑ دیا۔ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نفلی روزہ رکھیں اور جب بھی آپ کی پسند کی کوئی چیز سامنے آ جائے تو آپ توڑ دیں۔ اس کے بارے میں یہ ہمیں چوائس ملتی ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں جیسے سوار یا جمعرات کا یا ایام بیضہ کا، تو اچانک آپ کو سفر پہ جانا پڑ جاتا ہے، کسی قسم کے بھی سفر کا ہو سکتا ہے، کسی کی ڈیتھ کی اطلاع آتی ہے کہ دفعہ دوسرے شہر یا اپنے شہر میں جانا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی قضا نہیں ہے۔ آپ کو بس ایک نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہے، اس دن آپ کو توڑنا پڑ گیا تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں مہمان آ گئے اور آپ نے بہت زیادہ ان کے لیے، یہ نفلی روزے کی بات ہے، فرض روزے کی نہیں، آپ کو کوکنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ شریک ہونا ہے کھانے میں، تو بھی آپ روزہ توڑ دیں، رکھ بھی سکتے ہیں لیکن توڑ دیں تو کوئی اس کا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی پھر قضا ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی شرعی عذر ہے، سفر کی ضرورت پڑ گئی، میں گھر میں دعوت ہو گئی، آپ کو فون آ گیا، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، آپ کو کسی نے دن کو اچانک فون کر کے دعوت پہ بلا لیا، تو آپ وہ روزہ توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا فرض روزہ ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر منت کا بھی روزہ ہے نا، اور وہ آپ کو اگر توڑنا پڑ جائے آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی قضا واجب ہے، آپ نے اس کی قضا ضرور کرنی، یعنی اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ نے خود سے مانا ہوا تھا۔ لیکن جو ویسے آپ کی روٹین میں ہے کہ آپ کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، تو پھر اس کو توڑا جا سکتا ہے اور توڑنے کی قضا بھی نہیں ہے، اور اگر آپ رکھنا بھی چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔